آپ کس طرح اسیس کریں گے سٹنگ ان بیجنگ؟ ایک تو پاکستان اور چائنا کے تعلقات، ظاہر بات ہے 75 سال کا سفر ہے اور اس کو ڈائمنڈ ہم جوبلی اپنی منا رہے ہیں، اس کے تناظر میں سی پیک فیز 2 کے تناظر میں، اور یہ جو معاملہ جو پاکستان جیسے مارکو روبیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائمری انٹرلوکیٹر ہے، اس کا کردار جو ہے، اور چائنا بھی چاہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی پشت پہ کھڑا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ہاسٹیلٹی ختم ہو اور اب نیا ہارموز کھولے، تو اس کو کیسے آپ انالائز کریں گے ڈاکٹر یہ یاسر؟ بڑا اچھا، اور دو تین سوال تھے آپ کے ایک سوال میں، اور میں اس سے ابتدا کروں گا کہ جب تک جیسے ہم چائنا پاکستان ریلیشنز کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ ایوالو ہوئے ہیں اوور دا ایئرز، اور جس طرح تھرو تھک اینڈ تھن دونوں کنٹریز نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، ٹیسٹنگ ٹائم میں، ٹینٹلائزنگ ٹائم میں، ٹرائنگ ٹائمز میں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ بڑے پازیٹیو سمت میں ایوالو ہوا ہے۔ ہم گولڈن جوبلی تو منا رہے ہیں، اور اس میں آف کورس یہاں بیجنگ میں اس کی امپورٹنس تو ہے ہی، لیکن جو اوور آل انوائرمنٹ ہے اس میں جو یہ والا جو وزٹ ہے، اس کو کوئی روٹین ڈپلومیٹک اوپننگ یا روٹین ڈپلومیسی کے تناظر سے بہت بڑا دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، جو سگنلنگ ہے نا، وہ ہمیں بہت کچھ بتاتی جی ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی سے بھی ملیں گے اور ان کے پریمیئر سے بھی ملیں گے، اور اس سے بھی بڑی بات اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ٹائمنگ کی آپ نے بات کی، جی ابھی بیجنگ میں پچھلے 6 ماہ میں آؤٹ آف 5 یو این سیکیورٹی کونسل ممبرز میں سے 4 کو انہوں نے ہوسٹ کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے ریجنل جو ایکٹرز ہیں ان کے لیڈرز وہ بیک اینڈ فورتھ بیجنگ آ رہے ہیں۔ سو بیجنگ اٹ سیلف جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے ایز اے ڈپلومیٹک ہب، کیونکہ دنیا میں اتنی انسرٹینٹی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کا جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیجنگ اس کو کیچ کر رہا ہے اس اپرچونٹی کو، اور کنٹری ملک میں دنیا میں اسٹیبلٹی کو وہ پروموٹ کر رہا ہے، رولز بیسڈ آرڈر کی بات کر رہا ہے، پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ 2 بڑے پاورفل لیڈرز نے بیجنگ کا وزٹ کیا، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف کا وزٹ ہے، یہ اٹ سیلف جو ہے سگنیفائی کرتا ہے کہ کتنی زیادہ امپورٹنس پاکستان کی بڑھ گئی ہے۔ ٹھیک ڈیفینیٹلی جو پاکستان کا کلاؤٹ ہے، ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے شٹل ڈپلومیسی میں، ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ جو پاکستان نے ایفرٹس کی ہیں، اس کے فروٹس جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں۔ تو اب چائنا جو ہے، اس سے کیا ہم اخذ کرتے ہیں؟ اس وزٹ سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جو ہمارے اب تک کے ایگزسٹنگ ریلیشنز تھے، ٹھیک اس میں ایک ٹریمنڈس چینج آئے گی۔ اگر ہم سی پیک کی بھی بات کریں تو اس کا جو فرسٹ فیز تھا وہ روڈز کے اوپر تھا، انفراسٹرکچر کے اوپر تھا، ہم انرجی ڈیفیسنٹ تھے، سی پیک فیز 1 نے ہمیں انرجی ایفیشینٹ بنایا۔ ٹھیک یہ جو نیکسٹ فیز ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ریجنل انٹیگریشن ہونی ہے، اس میں انڈسٹریل اپ گریڈنگ ہونی ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات ہو رہی ہے، جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھے اور پازیٹیو سمت میں یہ ریلیشن ویری شپ جا ویری رہا ہے۔ امپورٹنٹ۔ اور میں جو جی سر، میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں ڈاکٹر عادل نجب صاحب۔ جی آخری پوائنٹ بتائیں جی عامر صاحب، یہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی یاسر صاحب۔ اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے، جی اور میں ایمبیسڈر صاحب کو بھی ایک تھوڑا سا اس میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ وہ کھل کے سامنے نہیں آتا چائنا، وہ کھل کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنیز کی جو فورن پالیسی ہے یا فورن پالیسی ٹولز جو ہیں، ان کے ہاں ویکیبلری، لینگویج اور سگنلنگ بہت میٹر کرتی ہے، تو وہ سپورٹ کرتے ہیں اس پورے معاملے میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کو وہ سپورٹ کرتے آئے اچھا اور کرتے رہیں گے آگے بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا رول ہے ایز اے اسٹیبلائزر، اس کو چائنا بہت زیادہ ویلیو دے رہا ہے، اور اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے کمنگ ٹائم میں۔ ویری